قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ ہمارے چینل راہ حق 187 کے جتنے ہی ویوزر ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بندش کے لیے ہے۔ جس طرح کی بندش ہو، چاہے کاروبار میں بندش ہو، گھر میں بندش ہو، بچیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں، رشتے کی بندش ہو یا کوئی اور کوئی بندش ہو، اس کے لیے بندش کے لیے یہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے مال و دولت میں برکت نہیں آتی، ہم کیا کریں، بہت پریشان ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، بندش ہو چکی ہے، ہر طریقے سے جو بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ تمام بندش کے لیے بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ ناظرین، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ براہ کرم نماز کی پابندی کیا کریں۔ خصوصاً جب آپ وظیفہ کریں تو نماز کی پابندی ضرور کیا کریں، ضرور نماز پڑھا کریں، ورنہ اگر نماز نہیں پڑھتے تو وظائف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اثر نہیں رہتا۔ بے نمازی کی بہت زیادہ نحوست ہے، اور یقیناً نماز کے ساتھ ساتھ اگر وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ جو کام آپ کا 10 دن میں ہونے والا تھا وہ کام انشاءاللہ 5 دن میں ہو جائے گا، جو کام آپ کا 15 دن میں ہوگا وہ کام انشاءاللہ العزیز 10 دن میں ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ خصوصاً میرا جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے وظیفہ جب سے شروع کرنا ہے وقت ایک رکھنا ہے، ٹائم ایک رکھنا ہے۔ اگر فجر کی نماز کی بات کریں تو فجر کی نماز لازماً جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ظہر کی نماز کی بات کریں تو ظہر کی نماز جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جس نماز کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ضرور ادا فرمائیں، اور تمام نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ انشاءاللہ پر اثر ہوگا وظیفہ۔ تو ناظرین، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وظیفہ جو ہے کرنے سے پہلے آپ نے کچھ صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلاؤں کو جو ہے صدقہ جو ہے یہ رد کرتا ہے، اس لیے صدقہ ضرور دیا کریں۔ اور جتنے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جتنے دن آپ کا یہ کام نہیں ہوتا اتنے دن آپ تھوڑا سا جو آپ کو توفیق ہو، جتنا آپ کو توفیق ہو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ اپنے اوقات سے بھی زیادہ صدقہ دے دیں، ارے صدقہ دو چاہے کھجور کا ایک دانہ بھی کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور دیا کرو۔ تو ناظرین، آئیے، جب آپ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے پہلے اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کرو، درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کو درود آتا ہو وہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا فتاحو، 111 مرتبہ آپ نے یا فتاحو 111 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا فتاحو۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے۔ تو یا فتاحو آپ کا یہ سبق ہے، یہ وظیفہ ہے، آپ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کریں۔ 41 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جب تک یہ آپ کا کام نہیں ہو تو وظیفے کو جاری و ساری رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔
اور ٹائم ٹیبل ایک رکھنا ہے، روزانہ آپ کو جتنا توفیق ہو، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو، صدقہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ یا فتاحو کا وظیفہ کریں، اور ایسے کریں آپ یا فتاحو پڑھ کر پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود، جس چیز کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے اس چیز کا تصور سامنے رکھنا ہے۔ اگر بچوں کے رشتے نہیں ہوتے تو آپ نے بچوں کا تصور سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کاروباری معاملات کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہے، یہ تصور سامنے رکھنا ہے۔ اگر گھر بار کے معاملات خراب ہیں، یہ تصور سامنے رکھنا ہے۔ تو جو بھی کام کرنا ہو تصور سامنے رکھ کر تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے 111 مرتبہ یا فتاحو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اے میرے مالک مولا ہمارا یہ کام آسان کر دے، ہمارا کاروبار کھول دے، ہمارے جو بھی آپ کے مقصد ہو انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ آپ کے انشاءاللہ العزیز جو بھی مسائل ہوں گے وہ سب انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آخر پہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری کوشش کاوش محنت پسند آئے، ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو یقیناً ہم آپ پر امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے چینل راہ حق 187 کو ضرور سبسکرائب فرمائیں گے، کمنٹ کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے اس وظیفے کو آگے شیئر کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا اور تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔